السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس پریشانی کے اسباب کو تلاش کرنا کہ یہ پریشانی ہمارے اوپر کیوں آئی، اس پر غور کرنا، اس پر منتھن کرنا، اس پر وچار کرنا، یہ ہماری شریعت کی ایک تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب صحابہ کرام کے اوپر پریشانیاں آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ جیتی جنگ ہار گئے، ایسا بھی ہوا کہ جنگ تو بعد میں جیت گئے لیکن شروع میں بہت پریشان ہوئے۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ سورہ آل عمران کی آپ آیات دیکھیے، آیت نمبر 140 سے آپ آگے پڑھتے چلے جائیے۔ غزوہ احد کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا تھا۔ بہت مشہور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر تقریباً 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، اور جنگ میں شروعاتی مرحلے میں مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے اپوزٹ میں جو لشکر لڑ رہا تھا، کافروں کا لشکر، اس لشکر کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے جو ابھی مسلمان نہیں تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جنگ کے جو جنگ کا ہنر ہوتا ہے وہ تو تب بھی ان کو آتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ کبھی کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں، اسلام کے پہلے بھی نہیں ہارے، اسلام لانے کے بعد بھی نہیں ہارے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ دیا تھا۔ تو جنگ ہار گئے، واپس جانے لگے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ جو جگہ ہے، یہاں سے ہم دشمن پر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ جگہ اس وقت تک خالی ہو چکی تھی۔ 50 میں سے 13 لوگ بچے تھے، باقی لوگ میدان جنگ میں مال غنیمت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان جو اب جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اس اچانک جو ان کے اوپر جنگ مسلط ہو گئی، اس کی تاب نہیں لا سکے، اور بڑی بری طریقے سے مسلمانوں کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے دانت ٹوٹے۔ لمبی تفصیل ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے لے کر کے 158، 59، 60 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، 22 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ دیکھو، اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہارا دشمن بھی تکلیف کھا چکا ہے، چوٹ کھا چکا ہے۔ بدر کے میدان میں تم نے ان کو مارا تھا، آج انہوں نے تم کو مار دیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہار اور جیت لگی رہتی۔ اللہ نے پہلے تسلی دی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس ہار کے جو ریزنز تھے، جو اسباب تھے، وہ اسباب بھی بتائے۔ فرمایا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَعَصَيْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تم کمزور پڑ گئے، آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور رسول کی نافرمانی کی، تب تمہیں یہ ہار دیکھنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ برے حالات آئے تو بس چپ چاپ سے جو دنیاوی اسباب ہے کہ بھئی اس وجہ سے ہمارے اوپر برے حالات آئے، فلاں بہت ظالم ہے اس لیے وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، نہیں، ہمارے اور آپ کے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، ہم ان پر بھی غور کریں۔ یہ نقطہ دیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اس واقعے میں۔ پھر اور آگے بڑھیے،
ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، غزوہ حنین، بہت عظیم جنگ ہے، کبھی موقع ملے تو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے جنگ کے بارے میں۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے، اور مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہم دشمن سے ہار نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد ہم کو ہرا نہیں سکتا دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا اللہ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور غزوہ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہیں آئی۔ یہ جنگ اصل میں لڑی گئی تھی قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف جو طائف کے آس پاس رہتے تھے، وہ بہت تیر اندازی کے ماہر لوگ تھے، اور طائف کا جو پورا ایریا ہے، اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے یا حج کرنے جائیں گے تو شاید آپ دیکھیں وہ پورا ایریا پہاڑی ایریا ہے، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے طائف کو۔ پہاڑوں کے اندر بیٹھ بیٹھ کے چھپ چھپ کے دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیا، صحابہ کرام تیار نہیں تھے، اور بہت بری طریقے سے صحابہ کرام جو ہے گھبرا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور صحابہ کے اوپر سکون نازل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ لیکن جو غلطی ہوئی صحابہ سے اس موقع پر، جو ان سے چوک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس چوک کا ذکر کیا ہے۔ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، یقیناً ان حالات کے پیچھے ایک تو بہت بڑا ریزن ہے کہ ایک ظالم حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے یا ظلم کرنے کے راستے نکال رہی ہے، لیکن ہماری اور آپ کی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو اخلاقی کمیاں ہیں، جو عملی کمیاں ہیں، جو عقیدے کی کمیاں ہیں، ان پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس مصیبت کے موقع پر۔ یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے۔ میں نے یہ پوری تمہید اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہم غور کریں، صرف ہم یہ کہہ کر کے چپ چاپ نہ بیٹھ جائیں اور اسی پر ہم اکتفا نہ کر لیں کہ بھئی ہم حکومت کی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم ہی وہ تھے کہ اس ملک میں ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، ہمارے بغیر ہی اس ملک کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے جو تقریر کی تھی، اس تقریر میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، یہ یقین رکھو کہ اس ملک کی تقدیر کا کوئی فیصلہ تمہارے بغیر ادھورا ہوگا۔ ان کی وہ تقریر آج بھی ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرمائے، اور جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں ہمیں ان پر غور کرنے کی اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو یہ درس ہے آج اس کی 23ویں قسط ہے، 23واں آج کا اس کا سلسلہ ہے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم گفتگو ہے ہمارے اس ٹاپک کی۔ علمی مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، یا دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم علماء سے حجت کر رہے ہیں، علماء سے بحث کر رہے ہیں، علماء کو نیچا دکھا رہے ہیں یا علماء پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا یہ سلف کا طریقہ تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازمول کہتے ہیں لیس من منہج السلف منازعۃ العلماء فی کلامہم، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ علماء کے کلام کے سلسلے میں، علماء کی باتوں کے سلسلے میں، علماء کی گفتگو کے سلسلے میں علماء سے حجت بازی کی جائے۔ فالطالب یعلم انہ طالب، اس لیے کہ ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ ایک طالب علم ہے۔ وَأَنَّ بَحْثَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَتْرُوكٌ لِلْعُلَمَاءِ، اور جن مسائل کی اس کے پاس جانکاری نہیں ہے وہ علماء کا کام ہے ان مسائل پر بحث کرنا۔ فَمَا بَالُكُمْ بِالنَّوَازِلِ وَالْمَسَائِلِ الْكِبَارِ، تو جب عام علمی مسئلوں کا یہ حال ہے تو جو نئے نئے مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ وقت کے ساتھ اور دور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کا واضح انداز میں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، نئے مسائل ہیں، ان کے بارے میں لوگ اپنی رائے پیش کریں، یا بڑے مسئلوں کے بارے میں جہاد کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے، کسی کو کافر کہنے کا مسئلہ ہے، اس طریقے کے بڑے مسائل میں لوگ اپنے من سے فتویٰ بازی کریں اور علماء سے بحث کریں، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ ان کا پورا جملہ ہے جو آج کے ہمارے درس کا ٹاپک ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کسی عالم کو تقریر کرتے ہوئے دیکھتا ہے،
یا کسی عالم کی بات سنتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اس آدمی کی خواہش کے خلاف ہے, اس کی مرضی کے خلاف ہے, یا اس کے لیے نئی بات ہے, اب وہ فٹ سے اعتراض کرتا ہے, مولا صاحب آپ نے غلط کہا, آپ نے یہ کہاں سے کہا؟ جبکہ طریقہ کیا تھا کہ اگر آپ کے لیے وہ چیز نئی تھی تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے اگر وہ چیز نئی ہے تو وہ غلط ہو. علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن علماء سے غلطی ہونے کے جتنے چانسز ہیں اس سے کہیں زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسئلہ معلوم ہی نہ ہو, آپ کے لیے وہ چیز نئی ہو. آدمی اپنے دائرے کے باہر, اپنی حد کے باہر جب بات کرتا ہے تب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. مولوی صاحب آپ نے جو حدیث پیش کی ہم نے کبھی نہیں سنی, ضروری ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنی تو وہ حدیث نہ ہو. ہم نے یہ بخاری میں نہیں پڑھی, ہم نے مسلم میں نہیں پڑھی, ہم نے صحیح ستہ میں نہیں پڑھی. اللہ کے بندے, کیا حدیث کی صرف 6 کتابیں ہیں؟ 20 کتابیں حدیث کی, اور آپ کو معلوم نہیں کہ وہ حدیث کس کتاب میں ہے, پھر وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, اور آپ سیدھے اعتراض کر رہے ہیں. آپ کا کام اعتراض نہیں کرنا تھا. ایک اگر مستند عالم ہے, معتبر عالم ہے اہل حق میں سے, ایک گمراہ عالم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, جس عالم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مستند عالم اہل علم میں سے ہے, اہل حق میں سے ہے, اور اس نے کوئی بات کہی اور آپ اس پر اعتراض کر رہے, کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے خود نمائی, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا, اور یہ دکھانا کہ دیکھو میرے سامنے بڑے بڑے علماء جو ہے پانی بھرتے ہیں. یہ سوچ جہاں آئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں, ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہماری شریعت کہتی ہے پہلے پڑھو, اور ہم کس پر عمل کرتے نہیں, لڑو, بحث کرو, حجت کرو. ہمیں علم نہیں, ہمارے پاس دلیل نہیں. ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس ایگزیکٹ علم ہے اور وہ عالم نے جو بات کہی آپ کے معلومات کے خلاف ہے, آپ تحقیق کیجئے, آپ سوال کیجئے کہ مولانا آپ نے جو بات بتائی وہ ہم نے ایسا پڑھا ہے, یا ہم نے فلاں معتبر عالم سے ایسا سنا ہے, آپ کی بات اس کے خلاف ہے. آپ تحقیق کر سکتے ہیں. قرآن نے ہم سے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو. پوچھنا ایک الگ چیز ہے, حجت کرنا ایک الگ چیز ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. پوچھنے میں ادب ہے, حجت بازی میں بے ادبی ہے. بھئی آپ پوچھ سکتے ہیں, علماء سے پوچھنا, کنفیوژن دور کرنا, اپنا شبہ دور کرنا آپ کا حق ہے. لیکن ہاں جو بات آپ کی خواہش کے خلاف یا آپ کے من کے خلاف ہے آپ اس کو غلط ٹھہرا دیں, ایسا دنیا کے معاملے میں تو ہم نہیں کرتے. ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہے, ہم کہتے ہیں یار پیٹ میں درد ہے فلاں دوا اس کو دے دو. بہت تیز درد ہے, ہم کہتے ہیں فلاں دوا دے دو. ایسا تو ہم نہیں کرتے. بہت تیز درد ہے اور ناقابل برداشت درد ہے تو ہم کہتے ہیں یار کسی اچھے ڈاکٹر کو, پیٹ کے ڈاکٹر کو دکھاؤ, ایکسپرٹ کو دکھاؤ. ہم تب تو نہیں کہتے کہ بھئی ہمارے من کی چلاؤ, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. میکینک جو کہتا ہے, انجینئر جو کہتا ہے, ڈاکٹر جو کہتا ہے, ٹیچر جو کہتا ہے, ہم مان لیتے ہیں, جبکہ وہ دنیا کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم اپنی رائے پیش کر سکیں. دین کے بارے میں تو آپ اپنی رائے پیش بھی نہیں کر سکتے. دین میں رائے نہیں چلتی ہے, دین میں دلیل چلتی ہے. اگر آپ نے اپنی رائے سے گفتگو کی اور وہ بات غلط ہے تو دین میں ایک غلط بات بولنا, کسی حلال کو حرام کر دینا, کسی حرام کو حلال کر دینا بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو کہیں کہیں خاموش رہنے کی عادت ڈالیے میرے پیارے ساتھی. میرا ایک جملہ یاد کیجئے, انسان کی خوش نصیبی ایک یہ بھی ہے, انسان کی سعادت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے. یہ جملہ نوٹ کر لیجئے, دماغ میں بٹھا لیجئے. انسان کی یہ سعادت ہے, خوش نصیبی ہے, خوش قسمتی ہے, انسان اپنی حیثیت کو پہچانے. اگر آدمی اپنی حیثیت کو نہیں پہچانے گا, اپنے دائرے کے باہر جائے گا, خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے, ابو داؤد کتاب الطہارہ کی صحیح روایت ہے. صحابہ کرام سفر پہ گئے ہیں. ایک صحابی احتلام ہو گیا ان کو, رات میں ناپاک ہو گئے. وہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی, گہرا زخم تھا سر کے اوپر. صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہل تجدون علی رخصہ,
بھائی میں غسل نہیں کر سکتا، زخم بہت خطرناک ہے، کیا میرے لیے تیمم کی گنجائش ہے؟ میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ لا نجد لک فی رخصہ، نہیں تمہارے لیے ہم تیمم کی گنجائش نہیں پاتے۔ تیمم اس کے لیے ہے جس کو وضو کرنا ہو، تم تو ناپاک ہو، تمہارے اوپر غسل واجب ہے، تمہیں کرنا ہے۔ صحابی نے غسل کیا، زخم سر پہ تھا، ممکن ہے کہ پانی دماغ تک پہنچ گیا ہو، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی تک خبر آئی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ الا سألوا اذ لم يعلموا، جب معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ بغیر پوچھے اور بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے کیوں تم نے فتویٰ دیا اس کو؟ یہ نبی، اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے، نبی کے بعد سب سے گہرا علم دین کا، اور یہ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ دین کا علم لینے والے تو صحابہ تھے، لیکن ان سے بھی چوک ہوئی تو اللہ کے نبی نے ڈانٹا اور منع کیا اور خبردار کیا کہ معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ اور اگلا جملہ تو اور خطرناک ہے، قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے ہمارے اس صحابی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ بد دعا کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا جواب پوچھنا ہے، جہالت کا جواب فتویٰ نہیں ہے، جہالت کا جواب یہ نہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔ آج ہمیں سے بہت سارے لوگ، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، اما ایسا ایسا کر لو، کیوں کر لو بھائی؟ بڑے بڑے علماء نہیں وراثت کے مسائل میں بولتے جو اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل میں کتابیں کھنگالتے تب فتویٰ دیتے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں میری رائے یہ ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ سلف کا منہج نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ دین کے معاملے میں بغیر علم کے بولنا اور علماء سے حجت بازی کرنا یہ نہیں ہے سلف کا منہج۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اذا سکت الجہلاء انتہى الخلاف، جاہل لوگ خاموش ہو جائیں مسئلہ ختم ہو جائے۔ بہت سارے اختلاف کی وجہ یہ کہ ہر آدمی بولتا ہے، ہر آدمی کو بولنے کا شوق ہے، ہر آدمی دین کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ اگر اتنا شوق دین سیکھنے کا رکھ لے تو واقعی میں سیکھ لے دین۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 تقریریں سن لیتے ہیں، 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علامہ ہو گئے۔ پھر ہمیں لگتا ہے اگر ہم سے کسی نے پوچھا، اس لائق ہم کو سمجھا کہ ہم سے پوچھا ہے تو ہم کو جواب تو دینا ہی دینا ہے، ہاں نہ صحیح غلط کچھ تو دینا ہے۔ ارے بھائی چپ ہو جاؤ نا، تم کو علم نہیں، چپ ہو جاؤ۔ چپ رہنا غلط نہیں ہے، خاموش رہنا یہ بھی آدھا علم ہے۔ لا ادری کہہ دینا، مجھے معلوم نہیں، یہ آدھا علم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ 40 مسائل ان سے پوچھے گئے، اور 40 میں سے 36 مسئلوں کے بارے میں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک کون ہے؟ کوئی آج کے دور کا معمولی عالم دین نہیں ہے، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، امام وقت ہے۔ امام مالک 90% مسائل، 40 میں 90% مسائل، 36 مسائل کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، 4 مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ اور وہی امام مالک کہتے ہیں کہ جب تک میرے بارے میں مدینہ کے بڑے بڑے 70 علماء نے گواہی نہیں دے دی کہ میں فتویٰ دینے کا اہل ہوں، تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ اور آج بھی میں کوئی فتویٰ دیتا ہوں تو اپنے استاذ حضرت امام ربیعہ اور حضرت یحییٰ ابن ابی سعید، اس دور کے بہت بڑے امام تھے، کہا ان سے پوچھنے کے بعد میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے علماء کی، ہمارے ائمہ کی، ہمارے اسلاف کی احتیاط تھی، اور آج اس احتیاط کا ہم جنازہ نکال کے بیٹھے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہمارے ہیں، فلاں کافر ہے، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کسی کو کافر کہنا اس کے کتنے کنڈیشنز ہیں، کتنے شرائط ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ چیزیں ہوں کافر نہیں کہہ سکتے آپ، اصول ہیں۔ آپ ڈائریکٹ کسی کو کافر بول دیں، وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کا ذبیحہ جائز نہیں، ہم فٹ سے فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو نئے مسائل ہیں، جیسے ایک مسئلہ ہے بلڈ ڈونیشن کا، ایک مسئلہ ہے باڈی آرگنز ڈونیشن کرنے کا، آنکھ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کڈنی کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، سارے مسائل نئے ہیں۔ اب آپ اپنی رائے پیش کریں، ہاں یہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا نہیں چلتا۔ تو ایک طالب علم جانتا ہے کہ اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو آپ عالم مت بنیے،
کچھ چیزوں کو علماء کے لیے چھوڑ دیجیے. جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہم ڈاکٹروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ہم انجینئروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. مکان بنوانا ہے, انجینئر کے بغیر ہم نہیں مکان بنواتے, حالانکہ ہم کو بہت تجربہ ہے, لیکن ہم انجینئر کو بلاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مکان بنانے میں اپنا کچھ دماغ لگا دیتے ہیں, مگر دین کے بارے میں تو اتنا بھی دماغ نہیں لگا سکتے. دین کے بارے میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دماغ لگایا اور آپ کی بات غلط ہے تو آپ نے گویا کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. دو آپشن ہے, تیسرا کوئی آپشن نہیں. جو بات آپ بول رہے ہیں وہ اچھی بات ہو ورنہ آپ چپ رہیے. اور بغیر علم کے بولنا, بغیر دلیل کے بولنا, دین کے اندر ایسی بات بولنا جس کا علم نہ ہو اور علماء سے بلا دلیل کے بحث کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں, کوئی بھلائی کی بات نہیں کہ آپ بولیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ عالم کی کوئی بات ہماری خواہش کے خلاف ہے. عالم نے کچھ ایسا بول دیا جس کی ضرب ہم پر پڑ رہی ہے. عالم نے کہا فلاں چیز غلط ہے اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو. اگر آپ کا کام غلط ہے اور عالم نے دلیل کی روشنی میں بتا دیا غلط ہے, آپ عمل نہ کریں, وہ آپ کا میٹر ہے, لیکن آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. آپ اس لیے اعتراض کریں اور اس لیے اپنے حق میں آپ غلط دلیلیں اکٹھا کریں کہ نہیں صاحب یہ کام میری خواہش کے خلاف ہے. یہ سلف کا منہج نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں, یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے, وہ علماء کو چیک کرتے ہیں. ہر تقریر سننے کا ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کی کون سی بات ایسی ہے کہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں. یہ بیماری ہوتی ہے, علماء کو چیک کرنے کی بیماری. اتنا ٹائم اگر آدمی اپنے آپ کو چیک کرنے میں اور کچھ سیکھنے میں ٹائم لگا دے تو شاید کچھ سیکھ لے. وہ بیٹھ کر کے علماء کو چیک کر رہے ہیں, ہاں فلاں عالم کی تقریر میں نے یہ چیز پائی, فلاں کی تقریر میں نے یہ چیز پائی, فلاں کی بات میں یہ خامی پائی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اسی لیے شیخ محمد بن عمر بازمل کہتے ہیں لیس من منہج السلف منازعۃ العلماء فی کلامہم. علماء کی بات چیت اور علماء کے کلام کے بارے میں بحث کرنا اور حجت کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ طالب علم ہے اور ان مسائل کو علماء کے لیے چھوڑ دیتا ہے, اور جب مسائل بڑے ہوں, جہاد کا مسئلہ ہو. سعودی عرب کی حکومت ہے, وہ لوگ تو اپنے من کا فیصلہ کرتے ہیں, بہت سارا غلط کام کرتے ہیں. وہاں کے سارے علماء منافق ہیں, وہاں کا بادشاہ کافر ہے. یہ فتویٰ ہندوستان کے بہت سارے نوجوان دے رہے ہیں. شاید آپ کے بنارس میں یہ چیز آپ کو نظر نہ آتی ہو, میں تو ہندوستان کی جن علاقوں میں گیا ہوں بہت سارے اس طریقے کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی. سیدھے کافر بولتے ہیں, کافر ہیں. حکومت کا مسئلہ, سیاست کا مسئلہ, اور آپ ڈائریکٹ کسی کو کافر بول رہے ہیں یا کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ بڑے بڑے مسائل میں ایک ایسا آدمی بولے گا جس کی بات کا کوئی وزن نہیں, جس کے پاس علم نہیں, جس کے پاس لیاقت نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ بات جو ہم بول رہے ہیں وہ بات بولنے کی لیاقت ہے, اتنا علم ہے کہ ہم بول رہے ہیں, اور بغیر علم کے ہم بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں, بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کر رہے ہیں. جن مسائل پر بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں ان مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات شیخ نے فرمائی ہے اور جس کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے, یہ اس دور کی بہت بڑی مصیبت ہے, اور کہیں نہ کہیں اس مصیبت میں ہم سب کی رفتار ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. پچھلے درس میں ایک سوال آیا تھا کہ بچوں کو ہمارے یہاں عورتیں لیٹرین وغیرہ کر دیتی ہیں, بچے کر دیتے ہیں یا پیشاب کر دیتے ہیں تو عورتیں ان کو دھلاتی ہیں, تو کیا اس کو دھلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے, یاد رکھیے کہ ناپاکی کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ناپاکی کو ہاتھ لگانے سے, پاخانہ یا پیشاب میں ہاتھ لگ گیا ہمارا, ٹچ کر دیا ہم نے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا. ہاں, لیکن اس نجاست اور اس ناپاکی کو اپنے ہاتھ سے یا جہاں بھی لگ جائے دھونا اس کو ضروری ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بچے کو اگر عورت دھلا رہی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھی ہاتھ لگ رہا ہے, تو شرمگاہ میں ہاتھ لگنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے. تو شرمگاہ سے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے بارے میں دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے حضرت
بسرا بنت صفوان کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ منہ، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کر لے، یعنی وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ بھی ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، مسند احمد وغیرہ کے اندر، اور حدیث صحیح ہے وہ بھی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر شرمگاہ میں ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منک، شرمگاہ تو تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو چھونے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ اب ظاہر ہے کہ دونوں حدیثیں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ شرمگاہ میں ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایک حدیث کہہ رہی ہے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ واقعی میں بہت جینیس عالم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ دور کے جو یعنی پچھلے دور کے علماء میں اتنا بڑا، اتنا جید عالم نہیں گزرا۔ علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین شریعت کے علوم پر اتنی گہری نظر بہت کم لوگوں کی۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ دیکھو شرمگاہ میں ہاتھ آدمی لگاتا ہے، کبھی کبھی شہوت کے ساتھ لگاتا ہے، کبھی کبھی آدمی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ تک شہوت کے ساتھ جاتا ہے، خواہش کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر اس ہاتھ لگانے میں شہوت شامل ہے تب وضو ٹوٹے گا، اور اگر شرمگاہ تک ہاتھ ایسے ہی نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر چلا گیا، جیسے نہا رہے ہم، نہاتے ہوئے ہاتھ لگ گیا، کپڑا بدلتے وقت ہاتھ لگ گیا، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی شہوت والا کوئی خیال نہیں ہے، بس ہاتھ چلا گیا شرمگاہ تک، تو وہاں وہ حدیث فٹ ہوگی کہ حل ہوا الا بضعۃ منک، تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، پورے بدن میں کہیں بھی ہاتھ لگ سکتا ہے، وہاں بھی ہاتھ جا سکتا ہے، ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے اس طریقے سے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تطبیق بہت صحیح اور بہت مناسب ہے۔ اس سے دونوں حدیثوں کا معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ آدمی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ تک جاتا ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ نارملی جیسے ہمارے یہاں غسل کے دوران یا کپڑا بدلنے کے دوران اگر ہاتھ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب بڑے کی شرمگاہ کا یہ مسئلہ ہے تو ایک عورت اگر بچے کی شرمگاہ دھلا رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں شہوت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، عورت ہاتھ دھو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرمائے، اور ہمارا جو یہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو بحسن و خوبی اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا دے، ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔